السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعہ 1 مارچ ہے۔ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی غلام نبی میمن جو دوسری بار سندھ پولیس کا آئی جی بننے کا خواہش لیے اسلام آباد گئے تھے، لیکن وہاں آصف علی زرداری نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ آصف علی زرداری اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان سے نہ مل سکے، یا کہ انہوں نے ان سے ملاقات کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا اگلا حصہ جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا اچانک سندھ سیکریٹریٹ کا دورہ کرنے سے متعلق ہے، اور وہ کون سا خوش نصیب سیکرٹری ہے جس کا سب سے پہلا آرڈر جو ہے سندھ کی نئی حکومت نے وفاق سے ایک ریکوزیشن لیٹر بھجوانے کی صورت میں کروایا ہے۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراہ زراعی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق 3 تگڑے امیدوار ہیں جو کہ آئی جی سندھ بننے کے دوڑ میں شامل ہیں۔ اس میں ایک گریڈ 22 کا افسر ڈاکٹر امیر شیخ، خود گریڈ 21 کے افسر غلام نبی میمن اور گریڈ 21 کے افسر جاوید عالم اوڈو شامل ہے۔ گرچہ ہمارے سروے کے مطابق جو ہے وہ مقبولیت جو ہے وہ سب سے زیادہ سندھ پولیس میں جو ہے وہ خود ڈاکٹر امیر شیخ کی ہے۔ 57% پولیس والے انہیں آئی جی کیسز سے دیکھنے کے خواہش مند ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں صرف اور صرف 18% پولیس والے جو ہیں وہ دوسری بار جو ہے غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ کیسز سے برداشت کرنے کو دل پر جبر کرتے ہوئے تیار ہیں، جبکہ 28% پولیس والوں کا جو ہے وہ رائے یہ کہ جاوید عالم اوڈو جو کہ معتدل پولیس افسر ہیں، اچھے پولیس افسر ہیں، محنتی پولیس افسر ہیں، انہیں سندھ کا آئی جی بنایا جائے۔ لیکن ان تمام تر سروے کے باوجود جو ہے میں نے پھر کہا تھا کہ جسے پیا چائے وہی سواگن، اس صورتحال میں جو ہے ان دونوں سے جو ہے غلام نبی میمن آگے ہیں۔ انہوں نے کچھ زیادہ ہی ڈیرے جو ہے وہ سی ایم ہاؤس ہو یا خود مراد علی شاہ کا اپنا پرسنل گھر جو 7 شریف میں ہے، وہاں وہ ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ غلام نبی میمن سب سے زیادہ ملاقاتیں اس دوران جو ہے غلام نبی میمن کی مراد علی شاہ سے ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جہاں دیکھی تری وہاں بچا دی دری۔ اس وقت وہ سوالی بن کر جو ہے وہ خود سی ایم ہاؤس میں وزیر اعلیٰ کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جو ہاتھ سے جانے دیں، یعنی وہ 18 مہینے جو ان کی سروس کے باقی رہ گئے وہ ایز آئی جی سندھ کے جو ہے وہ گزارنے کے دلی طور پر خواہش مند ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ صورتحال اس وقت غلام نبی میمن کی ہو چکی ہے۔ ملاقاتیں تو مراد علی شاہ سے باقی بھی آئی جیز نے کی، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ ملاقاتیں غلام نبی میمن نے کی ہے۔ لیکن صرف مراد علی شاہ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو آئی جی بنا دے۔ وہ سی ایم ضرور ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ با اختیار نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ سندھ ایک ایسا واحد صوبہ ہے کہ جہاں ہمیشہ آئی جی سندھ کی پوسٹنگ جو ہے مسئلہ کشمیر سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ حالانکہ باقی جو صوبے ہیں پاکستان کے، وہ چاہے پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہو، اس میں بھی آئی جی کی پوسٹنگ میں اتنی زیادہ مشکلات، اتنی زیادہ پریشانی، اتنی زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اچانک ہی کسی کا نام آ جاتا ہے اور اس کا آرڈر کر دیا، تو نہ ہی کوئی اتنے تگڑے قسم کے امیدوار میدان میں دوڑ رہے ہوتے ہیں اور سفارشات کی ایک برسات ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا نہ تو پنجاب میں ہے، نہ خیبر پختونخوا میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے۔ یہ ایک ایسا واحد صوبہ سندھ ہے جہاں ہمیشہ آئی جی کا مسئلہ جو ہے وہ غیر معمولی طوالت اختیار کر جاتا ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اسٹیک ہولڈر بہت زیادہ ہیں، یعنی بہت زیادہ اسٹیک ہیں، ہر ایک کو آپ نے خوش کرنا پڑتا ہے۔ یعنی پھر میں پشتو کی یہ کہاوت ہے کہ ڈیر کسبانوں کے ہوا مرداری کی، جب کسائی بہت ہو جاتے ہیں اور جانور ایک ہوتا ہے، گائے ایک ہوتی ہے ذبح کرنے کے، تو وہ گائے ذبح نہیں ہوتی بلکہ وہ مردار ہو جاتی۔ وہی حال جو ہے سندھ کے ہر آنے والے آئی جی کا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ ذبح نہیں بلکہ مردار ہو جاتا ہے، بہت سارے کسائیوں کے ہاتھوں میں چھریاں تھمانے کی وجہ سے۔ تو یہ سچویشن ہے، لیکن اب بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آ چکا ہے۔ جو تازہ ترین خبر ہمارے نمائندہ خصوصی نے اسلام آباد سے بھی جو آئی، یہ قیامت گل کی خبر قیامت خیز ہے۔ 3-4 روز قبل جو ہے بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے غلام نبی میمن کو جو ہے خود وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے جو ہے بھجوایا تھا کہ آپ جا کر جو ہے آصف علی زرداری سے ملاقات کر کے ایک بار ان سے تو این او سی لے لیں، اگر وہ این او سی دیں گے تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے سندھ پولیس کا دوسری بار آئی جی بننے سے نہیں روک سکے گی۔ یہی جو ہے وہ ارمان لے کر جو ہے وہ اسلام آباد جاتے ہیں، ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن ملاقات نہیں ہوتی ہے، انہیں دتکار دیا جاتا ہے، بگا دیا جاتا ہے، ملاقات کرنے سے صاف طور پر انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کی بھی رپورٹ ہے، اور خود پیپلز پارٹی کے جو اسلام آباد کے جو ذرائع ہیں، میڈیا رپورٹس، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی غلام نبی میمن سے، جبکہ دوسرے جو امیدوار گئے تھے پولیس افسران جو کہ آئی جی سندھ بننے کے خواہش مند ہیں، ان سے جو ہے ملاقات آصف علی زرداری کی ہو چکی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جس وقت غلام نبی میمن گئے تھے اس وقت کیا آصف علی زرداری کسی اور سیاسی سرگرمی میں مصروف تھے، کوئی ان کی اور مصروفیت تھی جس کی وجہ سے وہ غلام نبی میمن کو ٹائم نہ دے سکے، یا کہ ملاقات نہ کرنے کا مقصد یہ کہ وہ راضی نہیں ہیں غلام نبی میمن کو دوسری بار سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے، اسی وجہ سے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ وہاں سے واپسی کے بعد انہوں نے سیدھا جو ہے یہ ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا خود مراد علی شاہ کو۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اب گیند جو ہے وہ خود فریال تالپور صاحبہ کی کورٹ میں جا چکی ہے۔ اب وہ فریال تالپور صاحبہ کو اور خود بلاول زرداری بھٹو کو جو ہے وہ اس کام کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ خود مراد علی شاہ کی بھی یہ دلی خواہش ہے کہ غلام نبی میمن سندھ پولیس کے دوسری بار آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائے۔ پچھلی پروگرام میں نے کہا تھا کہ حالانکہ خود مراد علی شاہ کے جو اپنا پرسنل سٹاف آفیسر جو ڈی آئی جی ہیں فرخ بشیر، اور خود ان کے بہت ہی قریبی ایس ایس پی جو دوست ہیں ان کے فدا جاوری، وہ دونوں جو ہے غلام نبی میمن سے کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں بلکہ شاکی ہیں۔ فدا جاوری نے تو اپنی خود ساختہ جلاوطنی کا ذمہ وار جو ہے وہ غلام نبی میمن کو ٹھہرایا ہے۔ اسی طریقے سے فرخ بشیر نے بھی اپنے اوپر ایف آئی اے اور کی جو تلوار تھی کرپشن والے مقدمے کی، اس کا ذمہ وار جو ہے وہ غلام نبی میمن کو ہی ٹھہرایا، اور انہوں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، متعدد بار جو ہے اس معاملے کی شکایت جو ہے وہ کی ہے خود مراد علی شاہ سے۔ ان تمام تر شکایتوں کے باوجود یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ مراد علی شاہ کیوں غلام نبی میمن کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب غلام نبی میمن کے علم میں یہ بات آئی کہ خورشید شاہ اور ناصر شاہ جو ہے وہ بہت بڑے سفارشی ہیں ڈاکٹر امیر شیخ کے، تو کہا جاتا ہے کہ خود اس توڑ کے لیے جو ہے خود غلام نبی میمن نے بھی جو ہے ناصر شاہ سے بھی ملاقات کی ہے، خورشید شاہ سے بھی ملاقات کی، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے شرجیل میمن کو جو ہے ایز اپنا حمایتی جو ہے انہوں نے بچھوایا ہے خود فریال تالپور صاحبہ کے پاس بھی، اور خود
مراد علی شاہ کے پاس بھی ہے، تاکہ ان کا ووٹ اور زیادہ بھاری ہو جائے اور وہ ہر حال میں جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی بننا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہے خود غلام نبی میمن کی جو کوششیں ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں، اس کی ایک میں نے آپ لوگوں کو جھلک دکھا دی۔ اب ان کا اس وقت سب سے زیادہ اگر ٹاکرا ہو رہا ہے، امیر شیخ سے اتنا ان کا ٹاکرا نہیں ہے، وہ امیر شیخ کو اپنا اصل حریف نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ان کو جو اصل پریشانی ہے، ان کو جو اصل تکلیف ہے، ان کو جو اصل دکھ کا سامنا ہے، وہ ہے انہی کے اپنے جونیئر جو ان کے ساتھ کراچی چیف رہ کر بھی ان کو ہارڈ ٹائم دے چکے تھے، یعنی جاوید عالم اوڈو سے۔ وہ اپنے لیے سب سے زیادہ خطرہ، سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ اس وقت سے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں جب وہ خود آئی جی سندھ تھے اور خود جاوید عالم اوڈو ان کے ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، اور وہ اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی کے حصے سے جاوید عالم اوڈو کی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے طویل ترین ملاقاتوں کے بہت خلاف تھے۔ پسند نہیں تھے کہ یہ اتنا زیادہ وزیر اعلیٰ سے کیوں ملاقات کرتا ہے، اور انہیں یہی خطرہ تھا کہ انہیں کسی اور سے نہیں، وہ ہم اسی سے یعنی جاوید عالم اوڈو ہی ان کی ناؤ کو یا ان کی لنکا کو ڈھانے کا باعث بنیں گے۔ اور وہ وقت اب اس وقت آ چکا ہے۔ حالات نے دونوں کو ایک ایسے موڑ پر لا کے کھڑا کر دیا کہ اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے۔ اب یہ ایک کانٹے دار مقابلہ ہے جو کہ سچویشن اس وقت میں نے ناظرین اپنے نمائندہ خصوصی قیامت گل کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ جو پیش کر دی کہ آصف علی زرداری نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے غلام نبی میمن سے، تو یہاں سچویشن جو ہے بہت زیادہ اب شیکنگ ہو گئی ہے، ہچکولے کھاتی ہوئی ہو گئی ہے۔ اس سے قطع تعلق کے مراد علی شاہ کتنے ہی اس کو چاہتے ہیں، کتنے ہی ان کے دل کے قریب ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ صرف مراد علی شاہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ ابھی تو ہوم منسٹری جو ہے وہ اس کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہوم منسٹر کون بنے گا، حالانکہ مراد علی شاہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہوم منسٹر کوئی بننے میں کامیاب ہو جائے، لیکن پہلے جو خبر ہم نے دی تھی کہ سندھ کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ فریال تالپور صاحبہ بننے جا رہی ہے، آخر فریال تالپور صاحبہ وزیر اعلیٰ بنتے بنتے کیوں پیچھے ہٹ گئی؟ وہ صرف اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت ہی انہوں نے جو ہے وہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئی تھی کہ انہیں وزارت اعلیٰ نہیں چاہیے، وہ صرف اور صرف ہوم منسٹری کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ اس شرط پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بننے سے جو ہے پیچھے ہٹ گئی، اور یہ موقع انہوں نے ایک بار پھر جو ہے مراد علی شاہ کو دے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ضیاء الانجار بنتے ہیں ہوم منسٹر یا کہ انور سہیل سیال، لیکن جو بھی ہوم منسٹر بنیں گے وہ ایک فرنٹ مین کا کردار ادا کرے گا، اصل اختیارات جو ہے وہ خود فریال تالپور صاحبہ کے پاس ہوں گے۔ اب جب ہوم منسٹر سیپریٹ ہو جائے گا تو پھر ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر پولیس اور لا کے معاملات میں وزیر اعلیٰ کی کتنی چلے گی، یہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ اب چلتے ہیں پروگرام کو، جو ہمارا اگلا حصہ ہے ناظرین۔ پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھیں کہ آج سندھ اعلیٰ مراد علی شاہ نے کس طریقے سے جو ہے وہ سندھ سیکریٹریٹ کا دورہ کیا۔ چیف سیکرٹری جو ہے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے، وہ کتنی جو ہے وہ فرما برداری سے جو ہے وہ اپنے چیف منسٹر کو دورہ کروا رہے ہیں۔ عظیم، یہ تو دورہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ چیف منسٹر نے کس طریقے سے جو ہے وہ سندھ سیکریٹریٹ کا دورہ کیا۔ اب بہت سارے سیکرٹری جو اس وقت نہیں ہیں، جو ان کے اپنے پسندیدہ ہیں، وہ ایک ایک کا جو ہے وہ ٹرانسفر کروانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ سائلے جو ہے وہ کچھ نصیب جو ہے
فیاض احمد جتوئی جو کہ پہلے بھی پرنسپل سیکرٹری تھے مراد علی شاہ کے اور اب بھی غالباً ان کو ہی پرنسپل سیکرٹری بنائیں گے. وفاق میں ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا جب 90 سے 20 میں گئے تھے. اب سب سے پہلا آرڈر جو ہے وہ سندھ حکومت کا اس فیاض جتوئی کا وفاق سے واپسی کا تھا. ان کی ریکوزیشن بھجوائی تھی سندھ حکومت نے اور اس پر آج جو ہے وہ آرڈر ہو گیا. اسکرین پر یہ آپ آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں. دوسری تصویر جو ہے کس طریقے سے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ تعریفی اسناد ان کی کسی بہت بڑے کارنامے پر انہیں دے رہے ہیں. یہ وہی فیاض احمد جتوئی ہے جو کہ خود ساؤتھ کے SDIG جو ہیں وہ اسد رضا کے کلاس میٹ ہیں, ان کے بیچمنٹ ہیں اور ان کی پوسٹنگ میں ان کا ہمیشہ کلیدی کردار رہا ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ ساؤتھ زون کے DIG اسد رضا کو کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکے گا, چاہے آندھی آئے یا طوفان آئے, یعنی کہ پیر محمد شاہ کوشش کریں یا پھر عرفان بلوچ کوشش کریں. اب انہیں فیاض جتوئی کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں کر سکتا. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع. اب سب سے جو بڑی بات ہے کہ جو وزارت خزانہ کا جو قلمدان ہے وہ مراد علی شاہ کے پاس ہی رہے گا. بڑی اس میں جو ہے وہاں ایک کوہرام مچ چکا ہے کیونکہ اب ایک دم سے جو ہے سیکٹری فائننس کا جو ہے وہ پرسنٹیج انہوں نے کہتے ہیں کہ بڑھا دیا ہے, 15% کر دیا. پہلے کبھی 2% ہوا کرتا تھا, اب 15% جو ہے وہ ہر بجٹ کو جو ہے ہر فنڈ کو ہر چیک کو وہاں سے ریلیز کروانے کے جو ہے آپ کو مبینہ طور پر جو ہے 15% اس کے دینے پڑیں گے, چاہے وہ 1 ارب کا بجٹ ہے فنڈ ہے, 1 ارب کا چیک ہے یا پھر 1 لاکھ کا ہے, آپ کو 15% ہر حال میں دینے پڑیں گے. یہ کہنا ہے خود سیکریٹریٹ کے اہم ترین ذرائع کا. ناظرین, IG کوئی بھی آئے لیکن مجھے بڑے دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سندھ پولیس ایک تہجد گزار IG رفعت مختار راجہ سے محروم ہونے جا رہی ہے. میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی IGs ہیں, مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کتنے اس میں نمازی ہیں, لیکن اتنا مجھے پتا ہے, میں اگر سندھ پولیس کے ان IGs کے بارے میں جانتا ہوں کہ جو کتنے شرابی ہیں, کتنے دوسرے ذوق میں مبتلا ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, تو مجھے سندھ پولیس کے ان IGs کا ہی پتہ ہے کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں, تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور باقی بھی ان کے کام جو ہے وہ باقی مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اچھے ہیں. خاص طور سے پولیس والا ہو کر اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھے اور کوئی اچھا کام کرے تو یہ ظاہر ہے سونے پہ سہاگے سے اسے کم نہیں کہا جا سکتا. رفعت مختار راجہ کے پچھلے اگر 6 مہینے کی جو کارکردگی کا جائزہ غلام نبی میمن کے 6 مہینے کی کارکردگی جائزے لیے جائے تو ان کے مقابلے میں ان کی کارکردگی 1000 گنا جو ہے بہتر ہے. ڈاکوؤں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ان کے کارنامے اچھے ہیں. غلام نبی میمن جب IG تھے تو 6 مہینے میں کتنے پولیس والے جو ہے وہ ڈاکوؤں کے فائرنگ سے جو شہید ہو گئے تھے, اور کتنے پولیس والے رفعت مختار راجہ کے IG ہوتے ہوئے شہید ہوئے. کتنے لوگ کڈنیپ جو ہے وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں جو ہے وہ غلام نبی میمن کے دور میں ہوئے تھے. کتنے ہندو بچے اغوا ہو رہے تھے, کتنے یعنی SHO تھانے میں محفوظ نہیں تھے, تھانوں سے جو ہے SHO بمیں اپنے سٹاف کے اغوا کے لیے تھے. اتنی زیادہ خوف و ہراس تھا غلام نبی میمن کے دور میں. اب اس کا موازنہ کریں موجودہ IG رفعت مختار راجہ کے, آپ کو دودھ اور پانی کا پانی صاف فرق نظر آ جائے گا. اور کتنا ان کے دور میں کتنا سیکرٹ فنڈ جو ہے وہ خرچ کیا گیا اور کتنا سیکرٹ فنڈ وہ اپنے گھر لے گئے تھے, اور ان کے دور میں کتنا سیکرٹ فنڈ جو ہے خرچ ہوا, آپ اندازہ لگا سکتے. ابراہیم جو ان کا سیکرٹری ہے IG کا, جو کہ ان کے بھی سیکرٹری تھے, ان کی بھی سیکرٹری, آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہاں ایک ڈیلا بھی یہ جو IG ہے ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں نے ٹرانسفر نہیں کیا. جبکہ ان کے وہ جو سابق IG تھے وہ تو ہر یعنی 38 کروڑ کا جو فنڈ تھا سیکرٹ فنڈ, 25 لاکھ روپے جو ہے روز کی بنیاد پر جو ہے ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں جو ہے ٹرانسفر ہوتا رہا. یہ تو میڈیا رپورٹس میں بھی ہے سب کچھ میں, تو میں کون سا کارنامہ بتاؤں, لیکن مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سندھ پولیس ایک مسیحا, ایک فرشتہ ست, ایک انسان دوست IG سے جو ہے وہ محروم ہونے جا رہی ہے. 4 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ
ट्रैफिक पुलिस का एक कांस्टेबल जिसके दोनों गुर्दे फेल हो, एक गुर्दा में खाली फेल हो चुका है या दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, वो अपने गुर्दों के ऑपरेशन के लिए उसकी हमशीरा ने उन्हें गुर्दे जो है अपने डोनेट कर दिए गुर्दा। उस गुर्दे के ऑपरेशन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। आगा खान अस्पताल ने 20 लाख रुपए का मुतालबा किया कि 20 लाख लाओगे तो फीस से तो आपका ऑपरेशन होगा। वो खड़े रहे आईजी से मिलने के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस के गेट पे, उन्हें कोई अंदर जाने नहीं दे रहा था। सुबह से खड़े थे अपनी एक्सरे वो पूरी मेडिकल की रिपोर्ट लेकर। आईजी जैसे आते हैं तो आईजी की गाड़ी के आगे वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि हेल्प हेल्प, मदद मदद। आईजी शीशा नीचे करते हैं, क्या हुआ? वो अपनी रोवेदात सुनाते हैं। आईजी को कहते हैं कि फौरन मेरे दफ्तर ऊपर आओ। दफ्तर उनको ऊपर बुलाते हैं। एआईजी वेलफेयर जो है वो समीर नूर चन्ना को बुला कहते हैं कि इनका क्या मसला है, हम इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हम इन्हें डायरेक्ट पैसे नहीं दे सकते, जिस हॉस्पिटल में हैं उस हॉस्पिटल के नाम हम चेक इशू कर सकते हैं। आगा खान हॉस्पिटल था। उसी वक्त खड़े खड़े 5 मिनट भी नहीं होंगे 20 लाख का चेक जो है उस कांस्टेबल के इलाज मुआवजे के लिए जो है वो आगा खान अस्पताल के नाम उन्होंने जारी कर दी। ये एक वाक़या मैं बयान करूं, ऐसे एक नहीं बल्कि दर्जनों वाक़यात जो है इस मौजूदा आईजी के 6 माह की पीरियड में जो है रूनुमा हो चुके हैं। और खुद सिंध के कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपी इस बात की गवाह हैं कि किस तरीके से फीडिंग फंड के मद में इस इलेक्शन ड्यूटी के मद में जो है 50-50 लाख रुपए उनको दिए थे। वो एक अलग बात है कि उन्होंने उसमें से एक डेला भी एसएचओस को नहीं दिया। एसएचओस ने वही जो है यानी कि भीख मांगकर जो है होटल वालों से जो है वो इलेक्शन ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों को खाना खिलाया उनको। लेकिन आईजी की जानिब से जो है जितना फंड था उन्होंने तमाम का तमाम फंड जो है वो खर्च कर दिया, खुद पुलिस वालों में तकसीम कर दी। ये है मेरे आईजी रिफत मुख्तार राजा के वो कारनामे जो कि इससे पहले कोई सरंजाम न दे सका सिंध पुलिस की तारीख में। और मैं बड़े दावे के साथ करूं कि इनके जाने के बाद भी जो है कोई इतनी दरिया दिली का, इतने इंसाफ पसंदी का मुजाहरा नहीं करेगा। जाने के बाद यही पुलिस वाले रोएंगे कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। इसी के साथ नाज़रीन कहा जाता हूं, अल्लाह हाफ़िज़।